معاف کیجئے دل شکن تجزیہ ہے، مگر آج پاکستان نام کو چاہے کچھ ہو مگر پوری طرح فعال مملکت نہیں، فعال جمہوریت بالکل نہیں۔ آج پاکستان ایک قدرتی آفت کا شکار ہے۔ ریکارڈ بارشوں سیلاب نے پوری آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ پاکستان کی 50% زرعی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس ماحول میں قومی لیڈرشپ باہم دستوں روا نہیں، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہے۔ 13 جماعتوں کے کندھوں پر قائم شہباز زرداری حکومت کا اولین مشن سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو غیر قانونی اور بلا شک و تردد سب سے مقبول رہنما عمران خان کو دہشت گرد قرار دلوانا، سیاست سے تاحیات نااہل قرار دلوانا ہے۔ اس کے جواب میں نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان پر پنجاب کے پی میں بغاوت کی FIRs کٹ چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف عملاً پنجاب کے پی میں ان کے دروازے بند ہیں۔ پاکستان آج فعال نہیں، برائے نام جمہوریت ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں۔ 2 نشستوں کی اکثریت پر قائم حکمراں جماعت کی لیڈرشپ کو نوازنے کی قانون سازی سپر سونک سپیڈ سے جاری ہے۔ یہ ہوا جمہوری پاکستان کا احوال۔ معیشت کا تازہ ترین حال سنیے۔ آج پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 1 ماہ کی مکمل امپورٹس نہیں سنبھال سکتے۔ مہنگائی کی سرکاری شرح 45% پھلانگ چکی ہے۔ ڈالر 2-4 سانس لینے کے بعد اوپن مارکیٹ پہ 232-34 روپے کی شرح عبور کر چکا ہے۔ اب خبریں ہیں کہ کلیدی حکمراں PMLN میں نواز شریف صاحب، مریم نواز، متعدد نون لیڈرز مہنگائی اور بدحال حکومتی کارکردگی کے نتیجے میں اور عمران خان کی دن دونی رات چوگنی مقبولیت پر آگ بگولا ہیں۔ بظاہر اس آگ بگولا نون لیگی لیڈرشپ کی گرفت میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گردن آ گئی ہے۔ این ممکن ہے ہفتہ 10 روز میں اس 4 ماہ پرانی حکومت کا وزیر خزانہ بوریا بستر باندھے اور کراچی پہنچ جائے۔ اعلان نہیں ہوا مگر دراصل آج نون لیگ، نواز، مریم نواز، شہباز گروپ یہ سب تقسیم ہیں آپس میں۔ ویسے تو آج ہمارا پاکستان محض نام کی فعال مملکت ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ 20 کروڑ پاکستانی میں فوج کی عزت برقرار ہے۔ فوج کا ادارہ ان تمام حالات کے باوجود پاکستان کی سرحدوں اور سالمیت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ کرے فوجی قیادت ہر قدرتی آفت، ہر سیکیورٹی بحران کی طرح جلد پاکستان کو ان جنجالی حالات سے بھی آزاد کرائے، الیکشن ہو جائے انشاءاللہ۔